مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت ہے اور الحمدللہ کئی سالوں سے آپ کی خدمت میں فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل ذکر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید تو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی تو جب تک زندگی ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ کچھ آفر کویسچنز لیتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ کوئی شخص ہے وہ کام کے سلسلے میں باہر گیا اور زوجہ ان کی پاکستان میں ہے، لیکن رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، شادی کر کے چلے گئے ہیں اور وہ 2 ڈھائی 3 سال تک مسلسل ان کو خرچہ وغیرہ بھیج رہے ہیں، نان نفقہ وغیرہ دے رہے ہیں لیکن اب وہ شوہر یہ بتاتا ہے کہ زوجہ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، بعض اوقات وہ کال ہی نہیں کرتی باقاعدگی کے ساتھ، اور اسی طرح نافرمانی کرتی ہے جب اس کو کوئی بات سمجھائی جائے، اور اسی طریقے سے بعض اوقات وہ جیسے ایک دفعہ آنے لگا تو زوجہ نے منع کر دیا کہ یہاں پر نہ ہو ابھی، اور تو وہ بیچارہ شوہر پریشان ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ ایسی صورتحال میں کیا بیوی کا نان نفقہ مجھ پر واجب ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہو جائے اور رخصتی نہ ہو تو دیکھا یہ جائے گا کہ دیر کس کی طرف سے ہے۔ اگر تو لڑکی والوں کی طرف سے دیر ہے، مثلا لڑکے والے کہتے ہیں کہ بھئی لڑکی کو آپ رخصت کریں، وہ کہتے ہیں نہیں بھی ابھی 2-3 سال بچی کے جیسے پڑھائی چل رہی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں یاد رکھیں شوہر پر نان نفقہ واجب نہیں ہوتا، لیکن واجب نہیں ہوتا۔ اگر دینا چاہے وہ احساناً تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ دے تو بالکل گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک عورت کی طرف سے اپنے شوہر کے لیے حبس نہ پایا جائے، ہا با سین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حبس۔ حبس میں مطلب اپنے آپ کو شوہر کے لیے روک لینا، کہیں نہ جانا بلکہ شوہر کے لیے روکنا، جب یہ چیز پائی جاتی ہے تو پھر نان نفقہ لازم ہوتا ہے۔ جبکہ یہاں لڑکی والوں کی طرف سے دیر ہے تو حبس نہیں پایا گیا، لہٰذا نان نفقے کی مستحقہ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر دیر شوہر کی طرف سے ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی میری ڈیوٹی کا مسئلہ ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ لڑکی والے تو تیار ہیں، وہ تو حبس کے لیے تیار ہے، اب کوتاہی شوہر کی طرف سے ہے تو نان نفقہ بالکل اس کو دینا ہوگا۔ یہ تو بنیادی مسئلہ ہوا۔ باقی یہ کہ زوجہ فون پہ صحیح بات نہیں کرتی یا بعض چیزوں میں کہنا نہیں مانتی، اگر تو شوہر کی طرف سے رخصتی میں کوتاہی ہے تو حبس جب پایا گیا تو ان چیزوں کی وجہ سے نان نفقہ ساقط نہیں ہوگا، معاف نہیں ہوگا، شوہر کو نان نفقہ دینا چاہیے۔ اور اگر زوجہ کی طرف سے کچھ شکایات ہیں تو اپنے بڑوں سے دائرۂ ادب میں رہ کر کہیں کہ وہ بچی کو سمجھائیں، اور کیا مجبوری ہے کیا نہیں، وہ بچی کا موقف تو میرے سامنے نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بہرحال نان نفقہ دینا ہوگا، اور اس کو سمجھانے کے لیے پیار محبت سے یا بڑوں کو درمیان میں ڈال کر مسئلے کو حل کیا جائے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ جیسا کہ حدیث کا مضمون ہے کہ جس کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ صرف اتنا لا الہ الا اللہ یا پورا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دونوں پڑھنے کا حکم ہے یا صرف آدھا کلمہ جس کو ہم پہلا کلمہ کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو حدیث کا ظاہر ہوتا ہے نا، سب سے پہلے اسی کو لیا جاتا ہے، اور اس میں جب تک سخت ضرورت نہ ہو کوئی تعویل نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک اصول یاد رکھیں، قرآن کا بھی ہم ظاہر لیں گے، حدیث کا بھی ظاہر لیں گے، جیسا یعنی بیان ہو رہا ہے، جیسا سامنے سمجھ میں آ رہا ہے وہی لیا جائے گا، جب تک کہ کوئی سیدھا سیدھا لینے میں شرعی قباحت نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری مضمون جو ہے وہ حقیقتاً مقصود الہی یا حدیث کا ظاہری مضمون حقیقتاً مقصود مصطفیٰ نہیں ہوتا، اس میں پھر تعویل کرنی پڑتی ہے، اس میں پھر یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ بھی یہ کہنا جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے نا، یہ مقصود نہیں، مقصود یہ ہے۔ تو جب اس کے اندر کوئی تعویل کی حاجت نہیں ہے، سرکار نے فرمایا کہ کوئی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے جنت میں داخل ہوگا، لا الہ الا اللہ سے وحدانیت ثابت ہو رہی ہے، تو اس کے ظاہر کو لے سکتے ہیں۔ ہاں، اب اس میں یہ ظاہر کو لینا چاہیے، اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بہتر ہے کہ اگر مردے کو تلقین کریں تو صرف لا الہ الا اللہ کی نہ کریں، محمد الرسول اللہ کی بھی کر دیں، کہ نور علی نور ہے، کہ جب صرف حدیث کے اندر لا الہ الا اللہ سے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے تو سرکار کی نبوت کا اقرار مزید برکت کا باعث ہوگا، لیکن چونکہ حدیث میں ظاہری طور پر یہ ہے تو پھر لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا جائے تو کافی ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ جیسے سفر میں جب ہم ہوتے ہیں تو نماز قصر کے اندر
ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم 4 رکعتی نماز کو 2 پڑھیں، اس میں ہمیں اختیار نہیں ہے، یعنی جیسے ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض ہیں 2 کر کے پڑھنا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کیا روزے میں بھی ایسا ہی ہے کہ روزے چھوڑنا ہمارے لیے لازم ہے دوران سفر، یا ہمیں دونوں طرح کا اختیار ہے؟ دیکھیں یہ نماز قصر کی طرح نہیں ہے، اس میں تو قصر واجب ہے، کم کر کے ہی پڑھنی ہوگی۔ کوئی ہمت رکھتا ہے تب بھی پوری نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا، لیکن روزے میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، روزے میں اختیار دیا گیا ہے، چھوڑ بھی سکتے ہیں، آئندہ اس کی قضا کر لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں بیان فرمایا کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ سفر کے ساتھ ہی متعلق ہے کہ اگر کوئی حالت سفر میں ہمت رکھتا ہے اور اس کا سفر کوئی اتنا ہارڈ نہیں ہے تو بالکل وہ روزہ رکھ لے، بہت ہی بہتر ہے، تو کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی بھائی کا بتایا کہ وہ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں دوران سفر، یعنی کبھی کبھار ان کو ڈیوٹی پہ سفر کرنا پڑتا ہے، تو وہ دل چاہتا ہے کہ میں روزہ رکھ لوں، تو انشاءاللہ اس کا جواب ان کو مل جائے گا، آپ ان کو سنوا دیجئے گا کہ بالکل روزہ رکھنا بہتر ہے، آپ رکھ لیں، لیکن اگر بہت ہی سخت سفر ہو اس میں پھر روزہ نہ رکھنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات اس طرح کے سخت سفر جو سخت گرمی میں ہوں اور ہارڈ ورک کرتے ہوئے کوئی سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے ان کی، اس میں پھر جان جانے یا عقل کے زائل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں ایک دم ان کی شوگر بہت زیادہ لو بھی ہو سکتی ہے، تو اگر ہلاکت کا اس طرح کا خوف ہو تو پھر روزہ نہ رکھیں، ورنہ بالکل رکھ سکتے ہیں۔ اسی سے متصل ایک کویسچن تھا، لیکن پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ صاحب میرے کچھ سوال ہیں، جی ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد اس کی بچی کو اس کے نانا نانی ساتھ اپنے لے گئے اور باپ سے بالکل ملنے نہیں دیا، اور نہ اس دوران باپ نے کوئی نفقہ دیا، اور اب وہ 14 سال کی ہو گئی ہے۔ اب نانا نانی کہتے ہیں ہماری عمر کا کچھ پتہ نہیں ہے، آپ اسے لے جائیں، اور بچی جو ہے بہت زیادہ متنفر ہے باپ سے، تو اب باپ کے لیے شرعی حکم کیا ہوگا؟ وہ اس کو لائے یا کیا کرے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 2 شادیاں کرتا ہے اور پہلی والی کو بالکل اسی طرح چھوڑ دینا، برابری کا سلوک کرے، نہ ان کے ساتھ رہے، تو پھر بیوی کے لیے، پہلی والی بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی جس کو چھوڑ دیا ہے، یعنی ہیں دونوں نکاح میں مگر ایک کے ساتھ بالکل نہیں رہتے۔ کون سے والی کے ساتھ؟ پہلی والی کے ساتھ، دوسری والی کے ساتھ رہتے ہیں، اور پھر پہلی والی بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ کس سلسلے میں کیا حکم ہے مطلب؟ کہ وہ اس سے کس طرح کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے، نہ نفقہ دیتے ہیں، نہ وہ ساتھ آ کے حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے، بالکل انہوں نے کئی سالوں سے ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوران نماز اگر بلی انہوں نے پالی لی، اگر سامنے آ کے بیٹھ جائے تو سجدہ کیسے کریں؟ اسے ہٹائیں گے ایسے ہی سجدہ کر لیں؟ ٹھیک ہے۔ اور اچھا، ایک بہن کا سوال یہ ہے کہ سن 2005 میں انہوں نے اپنی بہن سے 7 لاکھ روپے قرض مانگا تھا گھر لینے کے لیے، تو وہ انہوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو کب واپس دیں، تو انہوں نے کہا تم جب چاہو دے دینا، اپنے تمہیں اللہ تعالیٰ اگر دے گا دے دینا، یا پھر جب میرے بچوں کی شادی ہو دے دینا، ان کے بچے چھوٹے تھے۔ سن 2012 میں شوہر سعودی عرب گئے، انہی کے شوہر کے بلانے پر انہوں نے اپنی علیحدہ جاب کر کے جب ان کو پیسہ دینے کی باری آئی تو انہوں نے کہا نہیں، تمہیں جو ہم نے پیسہ دیا تھا اس کا 3 گنا دو، یا اس پیسے سے تم نے جو گھر خریدا تھا وہ ہمارے نام کرو، ہم یہ اب وہ رقم نہیں لیں گے۔ تو 3 گنا ڈیمانڈ کیوں کہ اگر ہم استعمال کرتے تو نفع ہوتا؟ یوں؟ ہاں، یہ ہم استعمال کرتے تو ہمارا نفع ہوتا، تم نے تو ہمارے، انہوں نے خود ہی کہا تھا جب وہ دے دینا، جب تمہارے بچوں کی شادی ہو جب دینا۔ اب ان کے لیے کیا حکم ہوگا اگر وہ کہتی ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ لے لیتے ہیں یہ کہا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا کسی کی، تو بچی کو جو تھے وہ نانا نانی اپنے ساتھ لے گئے، اور اس تقریباً اب بچی 14 سال کی ہے، اس دوران والد نے نہ نفقہ دیا، نہ میل ملاقات رکھی۔ اب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ نانا نانی کے باپ ملے، تو کیا حکم ہے؟ بچی باپ سے بہت متنفر ہے اتنے عرصے نہ ملنے کی وجہ سے، تو کیا باپ اب لائے یا نہ لائے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ باپ نے بچی کو کیوں نہیں رکھا، کہ اگر بیوی کا انتقال ہوا تھا تو باپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ بچی کو اپنے پاس رکھتا، یعنی وہ نانا نانی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال باپ کو مسلسل میل ملاقات رکھنی تھی، وہ کیوں نہیں کیا؟ تو اگر کوتاہی باپ کی طرف سے تھی تو اتنا عرصہ جو چھوڑ کر رکھنا، نان نفقہ نہ دینا اور اپنی سگی اولاد کو بالکل نظر انداز کر دینا، اس میں باپ بہت گناہگار ہوا، اللہ کی بارگاہ میں اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اور اگر باپ بالکل تیار تھا لیکن نانا نانی نے اس کو بالکل ملنے نہیں دیا، اور بہرحال نانی کا تو حق ہے کہ وہ پال سکتی تھی لیکن بالکل نہیں ملنے دیا، تو پھر نانا نانی قصوروار ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر بچی باپ سے متنفر ہے تو کیوں ہے؟
کیا صرف اس رویے کی وجہ سے کہ 14 سال تک باپ مجھ سے نہیں ملا اس وجہ سے، یا بعض اوقات جو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر داماد میں اور بیٹی میں کوئی ناچاقی ہو جاتی ہے اور سپریشن ہو جائے یا بیٹی کا انتقال ہو جائے تو جو ننیال والے ہوتے ہیں وہ بچوں کے ذہن میں باپ کی نفرت بھرتے ہیں، اور جھوٹ بھی بعض اوقات سچ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات جھوٹ لگا لگا کر، تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ بچے باپ سے متنفر رہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو جس نے دل میں نفرت ڈالی وہ حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، اور اسی طرح بچی بھی گناہ گار ہوگی کہ اگر وہ بالغہ ہو چکی ہے تو باپ سے بغیر اس طرح کی وجہ کہ وہ سخت ناراض رہنا، تو بچوں کو اپنے ماں باپ سے ناراض رہنے کا بالکل بھی حق نہیں ہوتا۔ ایسی کوئی بچی اگر مجھے سن رہی ہے تو خدا را اگر آپ کے دل میں بس فرض کر لیں کہ سچ ہو تب بھی، اور فرض کر لیں کہ جھوٹ بولا گیا ہو تب بھی، دونوں صورتوں میں بہرحال باپ کا حق ساقط نہیں ہوتا۔ بچی کو چاہیے کہ اپنے باپ کو اگر اس کی کوتاہی ہے تو معاف کرے، اور ویسی نفرت ڈالی تھی تو پھر تو بدرجہ اولیٰ ملنا چاہیے۔ اور اب کیا کریں؟ اگر نانا نانی راضی ہیں تو بالکل باپ کو اس کی کفالت کرنی چاہیے، اپنی بچی کو اپنی کسٹڈی میں لیں، اور جتنا بیچ میں خطائیں ہوئیں یہ تو کفارہ پورا کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ بچی کو اچھا پیار دیں، محبت دیں، اس کے نان نفقے کا خیال رکھیں، اس کو اگر وہ پڑھ رہی ہے تو اچھی طرح پڑھائیں اور اس کی اچھی جگہ شادی کریں تاکہ بچی راضی ہو، خوش ہو، اور جو کوتاہیاں پیچھے ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت کو ان کا کفارہ بنا دے۔ تو ہر طرف سے جو اپنی کوتاہی محسوس کر رہا ہے بچی بھی غور کرے، والد صاحب کو غور کرنا چاہیے، نانا نانی ننیال والوں کو غور کرنا چاہیے، جس کی کوتاہی ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، ورنہ دنیا تو ابھی ختم ہو جائے گی، اصل ہے آخرت۔ میدان محشر کے اندر بچی بھی کھڑی ہوگی، والد بھی کھڑا ہوگا، یہ نانا نانی یا اس کے جو ماموں خالاؤں نے اگر نفرتیں ڈالی تھیں سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے وہاں حساب و کتاب لے گا۔ جس کے عمل میں کوتاہی ہوئی، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، یاد رکھیں نیکیاں نام اعمال سے نکالی جائیں گی اور سامنے والے کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی اور اگر حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تو ان کے گناہ نکال کر اس شخص کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک شخص نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ لے کر آئے گا، لیکن اسی طرح حقوق العباد میں کوتاہیوں کی بنا پر اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی، پھر اس کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ آسان بات نہیں ہوتی ہے، ہم ان حقوق العباد کے مسائل پہ بالکل غور نہیں کرتے، حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، تسبیح ہاتھ میں لی ہوئے ہیں جی، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یہ ساری نیکیاں یوں نکل جائیں گی۔ آپ یقین کیجئے حدیث اگر آپ پڑھیں تو دل میں بہت خوف پیدا ہوتا ہے۔ حقوق العباد کے مسئلے میں بالکل کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کال لیتے ہیں پھر جوابات کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم، اللہ کا کرم۔ مفتی صاحب آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ بعض اوقات کوئی ہمارا دل دکھا دیتا ہے اور ہم اس کو زبان سے معاف بھی کر دیتے ہیں، اس سے رویہ بھی اچھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ پہلے کی طرح دل ان کی جانب مائل نہیں ہوتا، تو کیا اس میں بھی ہم گناہ گار ہوتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ دوسرا اور سوال یہ کرنا تھا کہ شادی شدہ جو بہنیں ہوتی ہیں ہماری، وہ اپنی والدہ سے اپنے سسرال کا حوال ذکر کرتی ہیں اکثر، تو اس کے اندر نیت چغلی یا غیبت کی نہیں ہوتی، لیکن بس بعض اوقات وہ گھر کی دل ہلکا کرنے کے چکر میں نا وہ اس طرح کی باتیں کر جاتی ہیں، تو کیا اس پر بھی غیبت اور چغلی کا حکم لگے گا؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال یہ بھی تھا کہ بعض اوقات جو ہماری پردے والی بہنیں ہوتی ہیں وہ باہر کھانا وغیرہ کھانے جاتی ہیں ہوٹلنگ کے لیے، تو ایسی صورت میں اگر حجاب کے اندر کھانا کھایا جائے تو حجاب خراب ہو جاتا ہے یا عبایا وغیرہ گندا ہو جاتا ہے، تو کیا جی ایسی صورت میں صرف اتنی دیر نقاب ہٹانے کی اجازت ہوگی جتنی دیر کھانا کھا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور بس یہی سوالات ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، ایک کویسچن نے کیا تھا کہ کسی شخص نے 2 شادیاں کی اور پہلی والی بیوی کو بالکل چھوڑ دیا، نہ نان نفقہ دیتا ہے نہ اس کا کوئی حق ادا کرتا ہے، تو وہ عورت کیا کرے؟ کیا وہ مطالبہ کر سکتی ہے شوہر سے اپنے حقوق وغیرہ کا؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ جی بالکل، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس کی 2 بیویاں ہوں اور ایک بیوی کو بالکل معطل کر دے، ایسی چھوڑ دے، تو وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب فالج زدہ ہوگی۔ آپ اندازہ کریں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن عظیم میں واضح طور پہ فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہیں جو عورتیں پسند ہو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، 2 سے، 3 سے، 4 سے، لیکن صاحب پھر بعد میں بیان فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ ان میں عدل نہ کر سکو گے تو 1 سے نکاح کرو۔ اور یہ عدل کا مخالف ہوتا ہے ظلم،
یہ عدل کے بالکل خلاف اور ظلم کی صورت ہے کہ ایک زوجہ کو بالکل چھوڑ دینا، نہ نفقہ دینا، نہ اس کا حق ادا کرنا۔ ایسا شوہر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور آخرت کا شدید ترین وبال اس کے سر پر ہوگا۔ حقوق العباد کے بارے میں ابھی میں عرض کر چکا ہوں، ان دونوں ہسبینڈ وائف کو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا، اور سوچیں کہ جس زوجہ کو آپ نے اتنی اذیتیں اور تکلیفیں دی تھیں، اور یہاں حاکمیت کے زوم میں اور اپنی طاقت کو دیکھ کر، مردانگی کو دیکھ کر آپ نے کہا تھا کہ مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ڈرتا نہیں اور فلاں نہیں، وہاں ایسا شوہر کانپ رہا ہوگا، رنگ فق ہوگا۔ اور مجھے امید ہے کہ کچھ بچیاں تو شاید بہت ہی نرم ہوں، ورنہ وہاں پر نیکیاں چھین کے لے جائیں گی اور اس کے گناہ اس کے نام اعمال میں، اور یہ جہنم میں۔ اللہ نہ کرے میرے بھائی بھی جو ایسے کر رہے ہیں تو وہ میرے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ہماری تو یہ تمنا نہیں ہے، لیکن جب آپ خود اپنی آخرت کو فراموش کریں، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات آپ کو حقیر محسوس ہوں، اور آپ اپنی عقل اور سمجھداری کو بنیاد بنا کر شرعی اصولوں کو پامال کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ آخرت میں رحمت والا معاملہ کرے کیوں؟ اس لیے شوہر کو چاہیے فوراً مائل ہو، اور بالکل عورت کا یہ حق ہے، وہ نان نفقے کا مطالبہ کر سکتی ہے، حتیٰ کہ کورٹ میں کیس کر کے وہاں سے نان نفقہ وصول کروا سکتی ہے۔ اسی طرح وہ ڈیمانڈ دیگر حقوق کی ادائیگی کی کر سکتی ہے، حتیٰ کہ اگر شوہر وہ عورت مسلسل اذیت اور تکلیف میں ہے، اس کے پاس اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، یا تقاضائے نفسانی ایسا ہو رہا ہے کہ وہ اگر شوہر مائل نہیں ہوتا تو وہ زنا کی طرف مائل ہو جائے گی، ایسی صورت میں پوری کوشش کر لے، اگر نہ مانے تو وہ طلاق کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو یا خلا دے دو تاکہ مجھے آزاد کرو، میں کسی اور سے نکاح کروں، اور ایسی صورت میں طلاق کا مطالبہ گناہ نہیں ہوتا۔ ورنہ عام طور پہ جو بغیر شرعی عذر کے عورتیں طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، وہ یہ یاد رکھیں، نبی کریم نے فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی عذر کے مطالبہ طلاق کرے، وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ تو بہت برا ہوتا ہے یہ طلاق کا مطالبہ، پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ ویلڈ ریزن ہے، یعنی شریعت کی نگاہوں میں، تب مطالبہ طلاق، لیکن ایسی بچی بالکل کر سکتی ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر میرے 3 سوالات ہیں۔ جی پہلا یہ کہ کوئی ضعیف العمر خاتون جو ہیں کسی قافلے کے ساتھ بغیر محرم کے عمرہ ادا کرنا چاہ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اپنے بال کٹواتا نہیں ہے، نہ ہی اس میں کنگھا کرتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، اور اپنے اس عمل کو کسی روحانی سلسلے کی طرف منسوخ کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بعض افراد جو ہیں وہ شب برات سے ایک دن پہلے 13 شعبان کو اپنے مرحومین کا عرفہ مناتے ہیں، اور اس میں سارے طواف وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس میں کا شریعت میں کیا حکم ہے، کوئی حقیقت ہے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک ہی کویشچن کیا تھا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور پالتو بلی سجدے کی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے تو کیا پھر سجدے میں جاتے ہوئے اس کو ہٹا سکتے ہیں، یہ کیا کریں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ اگر وہ سامنے آ کر بیٹھ جائے، اگر تھوڑا سا آپ پیچھے سرک کے سجدہ کر لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، اور اگر بالکل گنجائش جگہ ہی نہیں ہے پیچھے ہٹنے کی، جیسے کوئی چیز وغیرہ رکھی ہوئی ہے، تو پھر بلی کو ہلکے سے ہاتھ سے آپ ہٹا سکتے ہیں، بالکل وہ یہ کوئی عمل قلیل کہلاتا ہے، تو بلی کو بالکل ہٹا سکتے ہیں، اس میں نماز وغیرہ کوئی نہیں ٹوٹے گی، نہ یہ مکروہ ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے اپنی بہن سے 7 لاکھ روپے قرض لیا تھا، اور جب انہوں نے دیا تو فراخ دلی سے کہا کہ جب چاہیں آپ دے دینا، یا بچوں کی شادی کے بعد دے دینا۔ اب جب یہ کچھ عرصے بعد ان کے شوہر کے بلانے پر باہر گئے ہیں، تو اب وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں قرض کا 3 گنا دو، یا پھر جو تم نے گھر بنایا وہ گھر ہمارے نام کرو، یہ ڈیمانڈ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، یاد رکھیں کہ جتنا قرض دیا ہو اتنا ہی قرض واپس لینا واجب ہوتا ہے، یعنی ڈیمانڈ نہ کریں۔ ہاں، قرض لوٹانے والا اگر تھوڑا سا زیادہ خود دے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ طے کر لیا پہلے ہی کہ ہم 7 لاکھ دے رہے ہیں، 7.5 واپس لیں گے، یہ حرام اور سود، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرض نفع کھینچے وہ نفع سود ہے۔ اور یا پھر جیسے یہاں طے نہیں ہوا تھا، 7 لاکھ دیے، ساتھ ہی دینے کا پہلے تو طے ہوا تھا، لیکن اب ڈیمانڈ زیادہ کی کر رہے ہیں، اور بنیاد اگر یہ بنا رہے ہیں کہ 7 لاکھ ہمارے پاس ہوتے، ہم انویسٹ کرتے تو کتنا نفع ہو جاتا، لہٰذا 3 گنا دو۔ یاد رکھیں یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور معنوی لحاظ سے سود کے اندر آئے گا، حقیقی سود تو نہیں ہے، لیکن معنوی لحاظ سے بالکل سود پر آئے گا کہ قرض پہ اس طرح کی نفع کی ڈیمانڈ آپ کرنا، یہ معنوی یعنی حکماً سود ہی ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ بہن جب بہن سے یہ مطالبہ کر رہی ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں آپ بتائیں، خون سفید ہو گئے ہیں، یعنی اپنے سگے بھائی بہنوں سے
اس طرح کے ناجائز مطالبات اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس ارادے پر بھی توبہ کریں، مطالبے پر بھی توبہ کریں، چاہے جائے کہ ان سے لیں گے تو لینا حرام۔ اب اگر یہ مجبور ہیں فرض کر لیں کہ ڈر کر یا ناراضگی کے خوف کی وجہ سے اگر یہ دے دیتے ہیں، ان کا دینا گناہ نہیں ہوگا بلکہ ان کا لینا گناہ ہوگا۔ اور بہتر تو یہی ہے کہ یہ بھی جم جائیں کہ نہیں ہم سود نہیں دیں گے، ویسے تم پہ ہزاروں خرچ کر دیں گے لیکن جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ معنوی لحاظ سے سود میں داخل ہے وہ ہم نہیں دے سکتے ہیں، اس میں بالکل آپ اٹک جائیں، بالکل گناہ گار نہیں ہوں گے، گناہ گار سامنے والے ہیں، انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ بچے نے پوچھا ہے کہ اگر کسی نے ہمارا دل دکھایا اور ہم نے زبان سے اس کو معاف کر دیا لیکن دل اس کی طرف اب مائل نہیں ہو رہا معاف کرنے کے باوجود، تو کیا یہ گناہ ہے؟ دیکھیں پہلے یہ آیت یاد رکھیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، تو لہذا جتنا ہمارے قدرت و اختیار میں جب ہم وہ کر لیتے ہیں اور کسی ایسی صورتحال میں داخل ہو جائیں کہ وہ ہماری قدرت و اختیار سے باہر ہے تو اس آیت کے مضمون کے مطابق اس پر کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ ہمارے اختیار میں کیا تھا، کسی نے دل دکھایا تو ہم اس کو درگزر کر دیں، معاف کر دیں، یہ عظمت کی بات ہے، تو آپ نے زبان سے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، لیکن بعض وقت قلبی کیفیات ہمارے تابع نہیں ہوتی۔ جیسے سگے والدین کو بھی آپ دیکھ لیں، اگر 5-6 بچے ہیں تو کسی بچے کی طرف تو دل بہت ہی مائل ہوتا ہے اور دوسروں کی طرف کم ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے، وہ تو یکساں سا رویہ رکھتے ہیں، تو ظاہر ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہمارے قدرت و اختیار میں ہے، لیکن قلبی مائلان تو ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہے، تو دل کے معاملات چونکہ اختیار میں نہیں ہوتے اس لیے اس پر آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے، نہ اس میں گناہ کا پہلو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بعض اوقات یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ازواج کے سلسلے میں جو میرے قدرت و اختیار میں تھا وہ میں نے کیا، اور جو میرے قدرت و اختیار میں نہیں تو اس پر مجھ سے درگزر فرما لے۔ شرح اس کی یہ بیان کی گئی کہ بیویوں میں باری مقرر کرنا، سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، یہ انسان کے قدرت و اختیار میں ہوتا ہے، سرکار نے سب کے ساتھ کیا، لیکن قلبی میلان جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بہت زیادہ تھا۔ سب سے زیادہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار محبت فرماتے تھے، اور وہ تو چونکہ ان کا وصال ہو گیا تھا، پھر جو ازواج میں سب سے زیادہ حبیبہ جو تھیں وہ سیدہ عائشہ تھیں، تو سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رب کریم میرا دل جو عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہے یہ میرے قدرت و اختیار میں نہیں، اس پہ تم مجھ سے درگزر فرما لینا، امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ بعض اوقات بچیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے سسرال میں جو کچھ معاملات ہوتے ہیں وہ آ کے میکے میں بتاتی ہیں تاکہ دل ہلکا ہو جائے، لیکن کوئی غیبت یا چغلی کرنا مقصود نہیں ہوتا، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ یہ نہ کیا جائے، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی غیبت بھی ہو جاتی ہے اور چغلی بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں کوئی بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہو، بچی کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، یا بہت ہی نازیبا اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، وہ تو آ کے جب بتائے گی تو نہ یہ غیبت میں ہے نہ چغلی میں ہے، یہ ایک فریاد کرنے کے اندر آتا ہے، جیسے حاکم اسلام کے پاس انسان فریاد کرتا ہے، کسی مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کرتا ہے اور اس میں وہ ساری چیزیں ذکر کرتا ہے تاکہ درست شرعی حکم پتہ چل جائے، ایسی صورت میں تو ٹھیک ہے کہ بھئی میکے والی مسئلہ حل کریں گے بتا دیں، لیکن ایک ہے کہ ویسے آ کے ڈسکس کرنا، میری نند نے یہ کیا، میری ساس نے یہ کیا، میرے شوہر نے، میرے دیور نے، جیٹھ نے، اور دیورانی نے، جٹھانی نے، یہ مناسب نہیں ہوتا، اس میں غیبت بھی ہو سکتی ہے، چغلی بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں بتائیں اور کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تو میکے والے ان باتوں کو ظاہر کرتے ہیں، اس وقت پھر سسرال والے کہتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب ہے ساری ہماری باتیں وہاں جا کے بتائی ہیں۔ اب اگر صلح بھی ہو جائے تو وہ بچی ویسی عزت نہیں پا سکتی جو پہلے تھی، یعنی وہ آتی بھی دور سے تو خاموش کروا دیتے ہیں کہ آ رہی ہے پھر جا کے سب بتا دے گی، یعنی کھچاؤ کا سا ایک منافقانہ سا ماحول بن جاتا ہے۔ اس لیے بچیوں کو چاہیے حتی الامکان وہاں کے معاملات کو فیس کر کے ان کے راز کو راز رکھیں، جب بہت ہی ضروری مسئلہ ہو کہ آپ اذیت مسلسل میں ہیں، یا پھر اگر ابھی انیشل اسٹیج پہ نہیں روکا تو آگے بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا، وہ آپ شکایت یا غیبت کی نیت سے نہیں بلکہ مسئلے کے حل کی نیت سے بتا سکتے ہیں، اور اسی کو بتائیں جو اس کے حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ورنہ تو پھر کیا فائدہ، جب سامنے والا حل ہی نہیں کرے گا تو خالی دل کے پھپولے پھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا تھوڑا سا خیال رکھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچی نے پوچھا کہ اگر کوئی پردے دار خاتون جیسے فیملی جاتی ہے آؤٹنگ کے لیے، کہیں جا کر کھانا کھاتے ہیں، اب اگر وہاں حجاب ہٹا کے کھانا نہ کھایا جائے تو لازم بات ہے کہ کیسے کھائے گی وہ، نیچے سے تو بعض اوقات حجاب سالن میں چلا جائے، تو کیا وہ چہرہ کھول سکتے ہیں کہ نہیں؟
دیکھیں اس میں باہر جانا منع نہیں ہوتا، ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں غیر مردوں کی نگاہ نہ پڑے، کوئی کارنر کے اندر ٹیبل لے لیں اور سیٹنگ ایسی رکھیں کہ خواتین کی پیٹھ اس طرف ہو کہ اگر ویٹر وغیرہ آتا بھی ہے تو فرنٹ کے اوپر مرد حضرات بیٹھے ہوں تو وہ فرنٹ چہرہ نہیں آئے گا، اور بہنیں پھر اپنا حجاب اتار سکتی ہیں، اور ایسا کچھ رکھیں کہ جیسے اس طرح کر کے تھوڑا سا وہ کھاتی رہیں، کوئی آئے تو فوراً اس طرح کم از کم یہ سامنے کر لیں تاکہ چہرے پر نگاہ نہ پڑے، لیکن اس کی بہرحال گنجائش ہے، بہنیں باہر جا کر کھانا کھا سکتی ہیں احتیاط کے ساتھ۔ ایک انہوں نے بھائی نے پوچھا ہے کہ کوئی ضعیف العمر خاتون ہیں تو کیا وہ بغیر محرم کے عمرے پہ جا سکتی ہیں؟ تو جی بالکل، اگر وہ ایسی ہیں کہ جو بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہوں، جیسے 65-70 سال کی ہیں اور دیکھنے میں کوئی جاذب نظر بھی نہ لگیں، اور اس طرح بھی نہ ہوں کہ وہ اتنی ایج میں جا کر انہوں نے اپنے آپ کو ایکسرسائز وغیرہ کے ذریعے اتنا کر لیا ہو کہ دیکھنے میں وہ 40-45 کے لگیں، یعنی غیر جاذب نظر، ضعیف العمر، اور ساتھ کوئی ان کے لے جانے والا ہو، یعنی سنبھالنے، قافلے میں سنبھالنے والے ہیں، تو ایسی خاتون کے لیے اجازت ہوتی ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی کچھ پروگرام پہلے بھی یہ سوال جواب عرض کیا تھا، یہ جو آج ہماری بہنیں کہتی ہیں جی فلاں جگہ کا فتویٰ آ گیا، فلاں کا آ گیا، اور ادھیڑ عمر یا جوان عورتیں بغیر محرم کے سفر کر رہی ہیں کہ ہمیں اجازت مل گئی ہے، ایسا بالکل نہیں۔ دین ہمارے نبی کا ہے، کسی مفتی صاحب کا نہیں ہے کہ جو نبی کریم کے قول کے مقابل اجازت دے دیں، یہ بالکل نہیں چلے گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے، وہ اپنے شوہر یا کسی محرم کے بغیر 3 دن کی مسافت کا سفر طے نہ کرے، جو ہم کلومیٹرز میں تبدیل کریں تو 92 کلومیٹرز بنتا ہے، اور یہ تو بہت لمبا سفر ہے، تو عورت قدم قدم پر گناہگار ہوگی، ضعیفہ کے لیے اجازت ہوتی ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہیں جو اپنے بال بڑھاتا رہتا ہے، کاٹتا نہیں ہے، اور کافی لمبے بال ہو گئے ہیں، اور اپنے آپ کو کسی روحانی سلسلے کی طرف منسوب کرتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، روحانی ہو یا طوفانی ہو، بہرحال شریعت کی فالوئنگ، شریعت کو فالو کرنا، شریعت کی رعایت کرنا، اگر وہ روحانی اپنے آپ کو کہتے ہیں، مذہبی کہتے ہیں، تو وہ بدرجہ اولیٰ ان کو کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بال رکھے ہیں، کبھی کان کی آدھے کان تک رکھیں، کبھی کان کی لو تک، اور زیادہ بڑھائے ہیں تو کندھے کو چھو جاتے تھے، اس سے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھے۔ تو یہ تو عمل سرکار کا ثابت ہوا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا، ہمارے علماء فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ مرد کندھے سے نیچے بال نہیں رکھ سکتا، کندھے تک چونکہ نبی کریم سے ثابت ہے رکھ سکتا ہے، کندھے سے نیچے رکھے گا تو یہ عورتوں کی مشابہت میں آ جائے گا، اور اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں بلکہ جسٹ اپوزٹ چیز نازل ہوگی۔ تو یہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ہم مذہب کی طرف مائل ہو گئے ہیں، تو خود مذہب کا مذاق اڑانا، اس کی پابندیوں کی دھجیاں بکھیر دینا، اور یہ ثابت کرنا کہ جی ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہم تو درویش لوگ ہیں، ہم تو روحانی سلسلے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے لیے خصوصی رعایتیں ہوں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت با یزید بستامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک مکھی بھی کر سکتی ہے، پانی پہ چلنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک تنکا بھی کر سکتا ہے، اصل کمال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا جائے۔ تو یہ اس طرح کی جو سلسلے کا کوئی شخص ہے کہ جو خود شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اس کی نگاہوں میں حقیر ہو چکے ہیں، بتائیے یہ کیا کسی کو ہدایت دے گا اور کیا کسی کو اللہ سے ملائے گا جو اس کے نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں؟ تو اگر کوئی بھائی ایسا سن رہا ہے، ناراض نہ ہو، آپ میرے بھائی ہیں، مجھے آپ سے روحانی محبت ہے ایک بھائی ہونے کے اعتبار سے، لیکن خدا را اگر آپ ہی شریعت کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کے متبعین آپ سے بڑھ کر شریعت کے خلاف چلیں گے، اور میدان معاشر میں ابھی تو شاید آپ کو مجھ پر غصہ آئے گا، لیکن جب یہ سارے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہم نے رہنما بنایا تھا، اس نے تو ہمیں گمراہی کی طرف مائل کر دیا تھا، آج اس کی گرفت کر۔ یہ حدیثوں میں اور قرآن کے مضامین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو امام ہوں گے، جو لیڈر ہوں گے، ان کے متبعین ان کو برا بھلا کہیں گے اور وہ ان کو برا بھلا کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ دونوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اس لیے اللہ کے خوف پیدا کریں، غصہ کرنے کے بجائے اپنا محاسبہ، اپنا احتساب کر کے ٹھنڈے دل سے غور کر کے شریعت کے تابع ہو جائیں، یہی سب سے بیسٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان سے ایک دن پہلے لوگ عرفہ مناتے ہیں اور اس میں اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں اس طرح کوئی عرفہ وغیرہ منانا، کوئی مطلب اس کو باقاعدہ ایک ایونٹ سا بنا دینا یا لازم ضروری سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ نہیں کریں گے تو مردے تڑپیں گے بیچارے وہ ہوں گے، اس طرح صحیح نہیں ہوتا۔ ہاں اس سال ثواب کرنا چاہیں پورے سال میں جب کبھی آپ کرنا چاہیں، اس دن بھی کرنا چاہیں کر لیں، لیکن اپنے پاس سے کچھ چیزیں بنا لینا یہ قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پھر دین کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ یہ جملہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ کہتا رہوں گا کہ اصل دین ہمارے لوگوں کو بالکل معلوم نہیں، اور جو چیزیں نئی ایجاد ہوئی ہیں جن کو میں ہمیشہ ہر چیز کو غلط بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ان میں شغف، ہماری مشغولیت، ہماری مصروفیت، ان کی طرف قلبی میلان، اس کا اعتقاد، ان پر اعتماد بھلا کا نظر آئے گا آپ کو۔ گھروں میں اصل دین نہیں، قرآن نہیں کھولے گا ترجمہ تفسیر سے، حدیثیں نہیں، سیرت نہیں، فقہ کا کوئی درس نہیں ہوگا۔ ان تمام معمولات میں، ان تمام نظریات میں ہم اتنے مشغول ہو چکے ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول نے فوقیت اور بنیادی چیزیں کون سی بیان کی تھی، کن چیزوں کو فوقیت دی تھی، کون سی چیزیں بنیادی تھیں، اس سے گھر کے گھر خالی ہیں۔ 34 سال ہو گئے مجھے تقریباً تبلیغ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو بہرحال ایصال ثواب آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح اپنے پاس سے مختلف چیزیں بنا کر اور اس کو پھر اپنے گھر میں اس طرح ظاہر کرنا کہ آنے والی نسلیں سمجھے کہ شاید یہ مذہب کا حصہ ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اچھا ایک اسی سے متعلق کویسچن تھا جو میں نے پچھلے پروگرام میں آدھا ہوا تھا آدھا رہ گیا تھا، کہ بعض ٹرک ڈرائیور ایسے ہوتے ہیں اور بس ڈرائیور جو رمضان میں سفر کرتے ہیں اور مسلسل سفر کرتے ہیں، ان کے لیے روزے کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر تو وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہوتی ہیں، بسیں ایسی ہوتی ہیں، اور بعض ہوتی ہیں جو ایئر کنڈیشن نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ موسم اچھا خوشگوار ہوتا ہے اور روزہ رکھنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور وہ اگر غور کریں تو وہ جب چلتے ہیں تب کھاتے ہیں تھوڑا بہت، راستے میں تھوڑا بہت پانی پیا اور شام کو جا کر کھاتے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا غور کر لیں تو آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر روزہ رکھ سکتے ہیں آرام سے بہرحال رکھ لیں، اگر وہ مشقت محسوس کرتے ہیں تو بالکل چھوڑ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ اور یہی نفلی روزوں کے بارے میں ہے، رمضان کے روزے میں جب اتنی رعایت ہے تو نفلی میں تو بدرجہ اولیٰ، وہ تو ہمارے قدرت و اختیار میں، رکھنا چاہیں رکھیں، چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیجئے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی، جب ان کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ مجھے ایک تابوت کے اندر دفنانا۔ تو ان کے بچوں نے ایک ایسے تابوت میں ان کو رکھا کہ جس کے اوپر شیشہ لگا ہوا تھا کہ اوپر سے مطلب مردہ نظر آ رہا تھا۔ تو ایک عزیزہ تھیں، وہ وقت پہ نہیں پہنچی، تو پھر وہ انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ جب تابوت میں رکھ دیا تو والدہ کا چہرہ کھول دیا، وہ شیشے سے باہر سے نظر آ رہا تھا، جو بعد میں آتا تھا وہ دیکھ لیتا تھا۔ تو ایک تو یہ تابوت کی وصیت، اور دوسرا اس طرح لوگوں اپنا چہرہ کھولنا والدہ کا، یہ کیا حکم شرع ہے؟ لیکن خاتون وہ ضعیف کہتے ہیں کہ بوڑھی خاتون تھی۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے تابوت میں دفنانے کی وصیت کیوں کی؟ اگر تو کوئی معقول وجہ تھی کہ ان کا جسم اس طرح کا تھا کہ مطلب لاغر ہو رہا تھا یا کیا، اس کو تابوت میں سمیٹ کے رکھنا بہتر تھا، اور وہ عورت جانتی تھی کہ مجھے بیماریاں وغیرہ ہیں، تب تو گنجائش نکلتی ہے، ورنہ اگر ایسا نہیں تھا تو تابوت کی وصیت کرنا بالکل خلاف شرع تھا۔ یہ ہمارا مذہبی طریقہ نہیں ہے، خلاف سنت طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو اس میں رکھا، اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یاد رکھیں مردے کی ہر وصیت پوری نہیں کی جاتی، جو ان کی مالی وصیت ہو یا ویسی اور دیگر وصیتیں جیسے یہ تھی، انہیں فوراً سے پیشتر کسی اچھے عالم اور مفتی کو دکھائیں، اور مفتی صاحب کو دکھائیں جو مسند زیادہ بیسٹ ہے، اور ان سے پوچھیں کہ یہ وصیت پوری کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی۔ اگر وہ منع کر دے کہ یہ خلاف شرع ہے تو نہ کریں، اور یہ نہ سوچیں اس کے اوپر کہ جی والدہ کا دل دکھ جائے گا، وہ تو وصیت کر کے گئی تھی، نہیں۔ جب مرنے کے بعد جب آدمی کوئی ایسی جاہلانہ وصیت کرے اور مر جائے، اس کے بعد تو وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ خدا را اگر وہ آ سکتا نا تو آ کے بولتا خدا کے واسطے وصیت پوری نہیں کرنا کیونکہ میں غلط وصیت کر گیا تھا۔ مرنے کے بعد بہت سی چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں، دل دکھنے کا کیا مطلب؟ تو غلط وصیت کو پورا نہ کرنا یہ مردے پر رحم ہے، ہمدردی ہے، ان کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار ہے، چاہے جائے کہ ان کی غلط وصیت کو پوری کر کے ان کے لیے وبال آخرت پیدا کرنا۔ اگر ماں باپ یہ کہیں کہ بیٹا ہمیں آگ میں دھکا دے دو، ہمارا دل چاہ رہا ہے، بتائیں دیں گے کیا آپ؟ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ اگر وہ کہیں کہ بیٹا یہ 5 لاکھ کی گڈی جو تیری ہے، میں چاہتا ہوں اس کو آگ میں جلا کر دیکھوں جلتی کیسی ہے، مانیں گے آپ یہ بات؟ وہاں دل دکھنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اگر ماں باپ کہیں کہ بیٹا 3 منزلہ چھت سے چھلانگ لگا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسے اوپر سے نیچے گرتے ہو، تو کیا آپ پوری کر لیں گے؟ تو یہ مطلب بھولا پن ہوتا ہے ہمارا کہ جی اگر ہم نے غلط وصیت پوری نہیں کی دل دکھے گا۔ باقی چیزوں میں ہماری ہوشیاری رہتی ہے،
تو ایسا نہیں کریں۔ تو بہرحال اگر کوئی معقول وجہ تھی پھر ٹھیک، ورنہ خلاف سنت۔ اور چہرہ کھول دینے میں کوئی مسئلہ نہیں، اگر ضعیفہ خاتون تھیں تو ضعیفہ خاتون پہ تو نامحرم کی بھی نگاہ پڑ جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، چہرہ تو کھول ہی دینا چاہیے۔ جب مردے کو دفناتے ہیں نا تو پھر اس کا چہرہ کھول دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی خلاف شرع چیز نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کوشچن کیا کہ بعض علماء کی فیک ویڈیوز تیار کر لی جاتی ہیں کہ وہ بولتے وہ نہیں ہیں لیکن وائس اوور ایسی کر لی جاتی ہے، اے آئی ٹول کے ذریعے آج کل بنا لیتے ہیں اور غلط چیزیں ان کے منہ سے نکلواتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اسی طریقے سے ان کے نام کے چینل بنا لیتے ہیں اور ان پہ غلط قسم کی چیزیں ڈال دیتے ہیں، جس سے عام آدمی کا انتقال ذہن اسی عالم کی طرف ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے ڈالے ہیں اور وہ بدظن ہوتے ہیں۔ کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس کے حرام اور گناہ کبیرہ میں تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان کو کے بارے میں اس کی فیک ویڈیو بنانا اور غلط قسم کے الفاظ زبان سے نکالنا یا فحش قسم کی چیزیں ڈال کر لوگوں کو ایک عالم سے بدگمان کرنا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علماء کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، اور وارث نبی کے ساتھ یہ معاملہ تو یہ گناہ کی صورت ہوتی ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی جو بھی صحیح العقیدہ عالم ہے، جو بھی ایک متقی پرہیزگار ہے، اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا بالکل گناہ ہوتا ہے۔ میری میں عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں، خدا را آپ جدید دور کے لوگ ہیں، ذرا سوچا کریں، کئی لوگوں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، میرا کوئی پیچھے چل رہا ہے، اچھا لپ سنگ بھی نہیں دیکھتے کہ علیحدہ ہونٹ ہل رہے ہیں، آواز علیحدہ ہے، اور الٹے سیدھے مسائل اس میں بیان کروا دیے، اور لوگ وہ مجھے ایک بہن نے کر دیا، صاحب یہ آپ کی کیسی ویڈیو؟ ارے بھائی میری ہے ہی نہیں، ہزاروں میرے نام کے چینل بنے ہوئے ہیں، آفیشیل چینل میرا چند ہی ہیں، باقی ایسے فیک بنائے ہوئے ہیں۔ تو خدا را کوئی ایسے کسی بھی عالم کے بارے میں کوئی ایسی ناجائز چیز دیکھیں تو فوراً بلیو نہ کریں، اگر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کریں، ورنہ حسن ظن کر لیں، یہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے، زندگی رہی اور موقع ملا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اپنی میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، خصوصاً اپنے نوجوانوں بچے بچیوں کے لیے کہ خدا را ایسا کوئی کام نہ کریں سوشل میڈیا پہ، خاص طور پہ کہ جو آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ بن جائے اور میدان محشر میں آپ کو لوگ مجرمین کی صفوف میں دیکھیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا دل مقام حبیب ہے۔